ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 اگست 2013 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک لائیو اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے تعلق سے ایم ٹی اے کے ہمارے نئے ویورز کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق ڈسکشن پر مشتمل ایک لائیو اور انٹریکٹیو ٹاک شو ہے، جس میں ہم اپنی گفتگو کے دوران آپ کے ٹیلی فون کالز بھی ریسیو کرتے ہیں اور آپ کے سوالات سنتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اسلام کی کیا حالت تھی اور اسلام میں کس قسم کے غلط عقائد رہ پا گئے تھے جن کی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اصلاح فرمائی ہے۔ اس کے تعلق سے ہم اپنی سیریز میں گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے عصمت انبیاء کی حفاظت کے حوالے سے، دجال کی حقیقت کے تعلق سے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرمعروف تفسیر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی ہے، اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم، سنت اور احادیث کا جو مرتبہ ہے اور درجہ ہے، اس کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ان اہم موضوعات پر ڈسکشن کے لیے جو علماء کرام کا پینل آج ایم ٹی اے قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، ان کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہمارے اس پروگرام کے پرانے پینلسٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ دور آخرین میں مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے اور اپنے من گھڑت عقائد اور اعمال کو اسلام کا نام دینے لگ جائیں گے۔ چنانچہ آج جب ہم ان نام نہاد مسلمانوں کے اسلام کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اور عقائد کا اس حد تک دیوالیہ نکل چکا ہے کہ ان نام نہاد مسلمانوں کے اسلام اور ان کے اعتقاد کو اسلام کی طرف منسوب کرنا دین اسلام کی توہین ہے۔ قرآن کریم، جس کے نزول کی علت غائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی عرفان دنیا کو عطا کرے اور گزشتہ مذہبی کتب کی تصدیق کرے اور انبیاء علیہم السلام کی حفاظت، ان کی عصمت کی حفاظت کرے، لیکن آج مسلمان قرآن کریم کے ان تعلیمات سے بالکل بے بہرا ہیں اور قرآن کریم کی آیت یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کے حقیقی مصداق آج امت محمدیہ قرار پا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تو پیشگوئی کا ایک انذاری پہلو ہے۔ پیشگوئی میں یہ خوشخبری بھی تھی جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو آگاہ فرمایا کہ جب حالت یہ ہو جائے گی تو رحیم و رحمان خدا اپنے محبوب کے نام لیواؤں کی اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان کی دستگیری، رہنمائی اور اصلاح کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث کرے گا، اور جن کے ذریعہ سے اشاعت اسلام، احیاء اسلام اور غلبہ اسلام مقدر تھا۔
اور یہ بھی مقدر تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی عظیم قوت قدسیہ سے ان نام کے مسلمانوں کو کام کے مسلمان بنا دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر اپنے وعدوں کے مطابق اسلام کی اس قسم پرسی کے زمانے میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور فدائی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث میں مذکور الفاظ حکماً و عدلاً کے مطابق مسلمانوں کے مابین جو اختلافی مسائل تھے اس کے تعلق سے خدا تعالیٰ سے علم پا کر صحیح فیصلہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو اسلام کا حقیقی تعلیم دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ہلاکت کے گھڑے پر کھڑی دنیا کو حق اور سلامتی کا راستہ دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کی عکاسی کرنے والے مخلصین کی ایک جماعت قائم فرمائی جو آج جماعت احمدیہ کے نام سے معروف و مشہور عالم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک سچا اور پاکیزہ اسلامی معاشرہ دنیا کو عطا کیا جو اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اگر آج کوئی اسلام کا حقیقی اور خوبصورت چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، اگر اس کو چشم بصیرت عطا ہو تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے اندر اس کو نظر آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جماعت احمدیہ کو خلافت کی عظیم نعمت سے بھی نوازا ہے، اور خلیفہ وقت کی عظیم روحانی قیادت میں جماعت احمدیہ اسلام میں رہ پا گئے ان غلط عقائد کی بےخونی کرتے ہوئے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا، ان غلط عقائد کے تعلق سے ہم مفصل گفتگو کریں گے، اور احمدیت نے جو غلط عقائد کو اسلام سے دور کرتے ہوئے جو فیضان دنیا کو عطا کیا ہے اس کی تفصیل بہت ہی لمبی ہے، لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق آج کے پروگرام میں دجال کی حقیقت، قرآن، سنت اور احادیث کا جو مرتبہ ہے، اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرمعروف تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود اسلام نے بیان فرمایا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت کی حفاظت کے تعلق سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اور جماعت احمدیہ نے جو کوششیں سر انجام دی ہیں، ان کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کیجیے گا۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میرا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ احمدیت کے ظہور سے قبل جب ہم مسلمان مصنفین کے کتب کا جائزہ لیتے ہیں، یا آج بھی جب ہم اسلامی مصنفین جو ہیں ان کی کتب کا جائزہ لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ان مقدس وجود کی طرف ایسے دل خراش اور قصے اور کہانیاں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کو پڑھ کر انبیاء تو انبیاء بلکہ ایک عام شریف انسان کے طور پر بھی ان کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے بعد دنیا کے سامنے یہ اعلان کر فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اس سے پہلے گزرے ہیں وہ سب پاک وجود ہیں، ان کی طرف ایسے قصے اور کہانی منسوب کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس تعلق سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کی کوششوں کے تعلق سے کچھ تفصیل بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ ناظرین کرام، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان ایمان بتائے وہ کچھ اس طرح ہیں: ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ، کہ ارکان ایمان یہ ہیں کہ تو اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر اور اس کے رسولوں پر اور قدر پر، تقدیر پر ایمان لائے، خیر بھی ہو اور شر بھی ہو۔ اس میں ارکان ایمان میں سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ اللہ، ملائکہ، کتابیں اور رسول۔ پھر ہم قرآن مجید کی جب آیت پڑھتے ہیں آمن باللہ و آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول ایمان لایا جو اس کی طرف اترا، اور اسی طرح مومن
अल्लाह पर, उसके रसूल पर, मलाइका पर ईमान लाते हैं और रसूलों में कोई फ़र्क नहीं करते, कोई तफरीक नहीं करते। सूरह जुमा में जहाँ सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानिया का ज़िक्र है, व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, उसके बारे में हजूर ने ख़ुद जो शरह और तशरीह फरमाई वो ये कि लौ कानल ईमानो इंद सुरैया लनालहु रिजालुन और रजुलुन मिन हाउलाए, सही बुखारी किताब तफसीर, कि अगर ईमान सुरैया पर भी चला जाएगा तो कुछ आदमी अबनाए फारस में से या एक उसको दोबारा वापस लाएंगे। अब ये जो अरकान ईमान हैं, अरकान ईमान में से जो रसूलों पर ईमान है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुश्तबे और मजूह करने की कोशिश की गई। या आमदन हुआ, गैर मुतअम्मिद हुआ, वो एक लंबी बहस है जिसमें जाने का ये वक्त नहीं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने तमाम रसूलों अंबिया की इज़्ज़त और एहतराम सिखाई है। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू उमामा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर दुनिया में कितने अंबिया आए हैं? आपने फरमाया 1,24,000 नबी आए हैं। 1,24,000 नबियों पर हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं। ये इन अंबिया पर एक इस्लाम का और कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे दिलों में जो भी मुसलमान होता है इन अंबिया का एक इकराम, एक एहतराम इनके दिलों में बैठ जाता है। हत्ता कि हम किसी भी नबी का नाम लेते हैं तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसके बगैर हम ये नाम लेते ही नहीं। लेकिन आप ये देखें कि आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अक्सर अंबिया का ताल्लुक़ जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में है इनका ताल्लुक़ शर्क़ औसत से है। हम जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं हमें इनका क्या पता चलता अगर कुरान मजीद हमें इनसे मुतारिफ़ ना करवाता। आज अब हिंदुस्तान में जो हम मुसलमान हैं हम इनसे मुतारिफ़ हुए और हम इनका जब भी नाम लेते हैं अलैहिस्सलाम कहते हैं। और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके ऊपर ख़ातमियत यानी इनकी तस्दीक कर देना कि ये सारे अंबिया हैं, तुम्हें इनका एहतराम और इकराम करना चाहिए। उसके बाद इस्लाम के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो तफासिर लिखी गई उसमें बाज़ ऐसी इसराइलियात आ गईं, दूसरी मज़ाहिब की चीज़ें आ गईं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब में अंबिया का वो एहतराम नहीं है जो कि इस्लाम सिखाता है। हमारे तो ईमान का हिस्सा है कि हम इन अंबिया पर ईमान लाएं, इनकी इज़्ज़त और तकरीम करें, इनकी हम तकलीद करें, इनकी हम इत्तिबा करें। लेकिन दूसरे मज़ाहिब में ये बात नहीं थी और दूसरे मज़ाहिब वालों में वो एहतराम नहीं है जो इस्लाम ने कायम किया। उसके बाद वो इसराइलियात आहिस्ता आहिस्ता जो मुसलमानों की तफासिर थी उनमें आने लगी और वो ज़्यादा रिवाज पकड़ने लगी। लेकिन उसका इस तरह तज्ज़िया नहीं किया गया कि कुरान मजीद की नस के मुताबिक क्या ये बातें दुरुस्त हैं कि नहीं हैं, जिनके ऊपर हम ईमान ला रहे हैं क्या उनके लायक हैं ये बातें कि उनकी तरफ ये मंसूब की जाए। इस तज्ज़िये के बग़ैर जो रत्बो याबिस मिला उसको इकट्ठा कर लिया गया और इसके अंदर एहतियात नहीं बरती गई और वो सारी की चीज़ें यहाँ आ गई। अफसोस तो इस बात का है कि अभी यूरोप में मुझे बाज़ यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिला जहाँ पर के इस्लामियात पढ़ाई जाती है। शर्क़ औसत के बाज़ यूनिवर्सिटियों में, बाज़ ममालिक में जाने का मौका मिला जहाँ शोबा इस्लामियात कायम है। जब मैंने उनका नसाब देखा तो हैरान हो गया मैं कि वहाँ पर तफसीर जलालैन पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर वो मुबहम तफसीरें, वो मुश्तबह तफसीरें हैं जो इस्लामियात कहला रही हैं, जिसके अंदर इन अंबिया का वो एहतराम ही नहीं है। और वो सारी मनफी बातें जो अंबिया और ख़ास तौर पे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई वो सारी की सारी वहाँ पढ़ाई जा रही हैं और उसका नाम इस्लामियात रखा जाता है।
اور وہ تحقیق سب سے زیادہ منظر عام پر لائی جاتی ہے کہ دیکھو فلاں محقق نے یہ تفسیر کی ہے، حالانکہ وہ تو اصل اسلام ہے ہی نہیں، اسلام کی وہ بنیاد ہی نہیں ہے جو وہاں پر پڑھائی جا رہی ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں وہ اسی کو اسلام سمجھے بیٹھے ہیں۔ اب اس مختصر سی بات کے بعد اب سارے انبیاء کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ تو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن چند ایک باتیں جو نمونتاً دنیا کے سامنے ہیں، تفاسیر میں ہیں، وہ اختصار سے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ہم لیتے ہیں۔ آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، آپ اس درخت کے پاس چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جو بائبل ہے، جو تورات ہے، عہد نامہ قدیم ہے کہ آپ نے وہ پھل کھایا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام یا اتہام حضرت آدم علیہ السلام پر لگایا جاتا ہے۔ ہمارے جو عیسائی ہیں وہ تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جو نسل انسانی میں چلتا چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف عادل ہے اور ایک طرف رحیم ہے، کیونکہ گناہ سرزد ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دینی تھی، اور رحیم ہے، اس پہ رحم بھی آیا اس کو اپنی مخلوق پر، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ صلیب پر چڑھایا گیا، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہاں صلیب پر وہ فوت ہو گئے، حالانکہ یہ نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ تورات سے ثابت، لیکن اس طرح کا عقیدہ انہوں نے بنایا کہ یہ جو ایک گناہ چلا آ رہا تھا نسل انسانی پر، یہ اس طرح سے ختم ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بڑی وضاحت سے سمجھایا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آپ جو اس درخت کے پاس گئے یا جو آپ نے پھل کھایا یہ اندر نہیں تھا، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے وہ بھول گیا اور اس کا یہ غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی عزم نہیں تھا، اس لیے اس کی طرف یہ غلطی منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ عمدن ایسا ہوا، ایسی بالکل غلط بات ہے۔ بھول جاتا ہے آدمی، آپ بھول گئے، اور اس کی وجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تفاسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل وجہ تو اس کی حوا تھی، وہ جو ان کی زوج، جو ان کا ساتھی تھا، اصل وجہ تو وہ تھی۔ اس نے ایک پھل لا کے دیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہی پھل ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے، اور حضور نے اس کی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بوتل میں زہر پڑا ہوا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ عمدن اس زہر کو پیتا ہے اور وہ مرتا ہے تو وہ خودکشی کے دائرے میں آئے گا، کیونکہ یہ عمدن اس کا ایک کام ہے، کیونکہ زہر تو اپنا کام کرے گا ہی۔ اسی طرح ہی ایک آدمی زہر پیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ سمجھتا ہے پانی ہے یا کوئی اور پینے والی چیز ہے، لیکن وہ ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہ ہلاکت تو بہرحال ہوگی، لیکن یہ اس کی غلطی عمدن نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام بھولے ضرور، اس کا نتیجہ بھی نکلا، لیکن وہ بھول کا نتیجہ تھا، وہ نبی عمدن ایسا نہیں کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تفصیل سے یہ باتیں بیان کی۔ اب دوسرے نمبر پر ہم لیتے ہیں، اگرچہ کہ بہت سے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کا قرآن مجید میں بہت ذکر آتا ہے۔ انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی، انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں، اور ابراہیم ہی کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی ہی نظر سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح طور پر فرمایا انہو کان صدیقا نبیہ، کہ وہ سب سے زیادہ سچا آدمی تھا۔ صدیق کہتے ہیں لم یکذب قط، کہ ایسا انسان جس نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ،
کہ ہم نے ابراہیم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 جھوٹ بولے العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ صدیق فرما رہا ہے. صدیق کے معنی ہیں جس نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو. اور اس کے بارے میں تفاسیر بھری پڑی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح اول خلیفۃ المسیح رابع آپ نے تفصیل سے یہ باتیں بتائیں کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں, کسی بھی طرح یہ جھوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ جب صدیق کہہ رہا ہے 2 متضاد باتیں نہیں ہو سکتی. ہاں بعض اسرائیلیات احادیث میں ضرور ذکر ہو گئی ہیں, لیکن وہ اس آیت کے نزول سے پہلے کی باتیں ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی بات آ گئی اور اللہ نے صدیق کہہ دیا تو ان باتوں کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے. اب مثال کے طور پہ وہ باتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے بتوں کو توڑا. آپ کی قوم نے آپ سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا, یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ آپ تو یہ بات پہلے بتا چکے تھے, قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک تدبیر کرنے والا ہوں. بات تو بالکل آپ واضح کہہ چکے تھے. اور جب آپ نے توڑ دیے اور توڑنے کے بعد ایک بت یا کچھ بت آپ نے باقی رکھ دیے تو آپ کی قوم نے آپ سے پوچھا یہ کس نے توڑے؟ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں قرآن کے الفاظ میں قال بل فعلہ, کہ کسی کرنے والے نے یہ کیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے نہیں کیا, قطعاً نہیں یہ بات کہہ رہے کہ کسی کرنے والے نے یہ کام کیا ہے. اب ان کو ان کے شرک سے باز کر رکھنے کے لیے, ان کے بتوں کی اہمیت بتانے کے لیے یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ مٹی کے جو تم نے بنائے ہوئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, کچھ نہیں کر سکتے. آپ آگے ان کو کہتے ہیں کبیرہم ھذا فاسألوہم, کہ یہ سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں یہاں رکھے ہوئے ہیں, ان سے بات کر کے پوچھ لو, یہی اگر تمہیں بتا سکتے ہیں تو بتائیں. کیونکہ جب تم ان کی پوجا کرتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, تو یہی تمہیں خبر دیں گے کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا. یہاں پر یہ الزام لگانا کہ آپ نے جھوٹ بولا انتہائی ظالمانہ کام ہے. آپ تو ایک بات آپ یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ میں نے نہیں توڑا ہے, آپ تو اس کی تردید کر ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کسی کرنے والے نے یہ کام کیا ہے, اس کا پتہ کر لو تم, باقی اس سے پوچھ لو ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن کے تم سامنے جھکتے ہو. اگر یہ ینطقون کچھ بول سکتے ہیں تو ان سے ہی بلواؤ کہ کس نے کیا, یہی بتائیں گے تمہیں. تو یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور اس کو کہنا ہے جھوٹ انتہائی غلط بات ہوگی, ظلم ہوگا ایک نبی پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ صدیق فرما رہا ہے, اس کی طرف یہ بات منسوب نہیں کی جا سکتی. دوسری ایک اور بات کہ قرآن مجید میں آپ کے بارے میں آیا ہے فقال انی سقیم, کہ میں بیمار ہوں. اب اس کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ وہ قوم ستارہ پرست قوم تھی, ستاروں سے جوتش کا ایک اندازہ لگاتی تھی کہ اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری جوتش کے مطابق, تمہارے ستارے کے علم کے مطابق مجھے تو آج بیمار ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ان ستارے پرستوں کا کوئی اس کے اوپر یقین و ایمان نہیں ہے, یہ غلط باتیں ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی بیمار نہیں ہوں اور اچھا ہوں. اور اس طرح سے آپ نے اس کی تردید کی. تیسرا واقعہ جو آپ کی طرف بیان کیا جاتا ہے اور جھوٹ جو منسوب کیا جاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے. عراق سے آپ ہجرت کر کے کنعان میں آئے جو فلسطین کا علاقہ ہے. وہاں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی اور قحط کی وجہ سے آپ مصر جا رہے تھے. وہاں پر ابی المالک ایک بہت بڑا جرار بادشاہ تھا, اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اچھی عورتوں کو پکڑ لیتا ہے. اور جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم میں آئی تو وہاں گئے آپ, تو سارا علیہ السلام جو آپ کے ساتھ تھیں, ان کے بارے میں جب بادشاہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے. اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, مگر وہ ایک لمبی تفصیل ہے, ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کہا اس کی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک تو وجہ یہ ہے
کہ یہ میرے باپ کی بیٹی ہے، ماں کی بیٹی نہیں ہے، اس کے بعد میری اس سے شادی ہوئی۔ یہ تورات کی روایت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس روئے زمین پر اس وقت میں اور یہی مومن ہیں، اور مومن ایمان کے لحاظ سے یہ میری بہن ہے، اس لحاظ سے میری بہن ہے، اور بعد میں یہ میری بیوی بنی ہے۔ اب اس کے اندر ایک توریہ کی شکل تھی، ایک سمجھانے کی شکل تھی، اور اپنی بیوی کو بچانے اور خود بچنے کی ایک صورت تھی۔ اس میں بھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میری بیوی نہیں ہے۔ آپ سے جب سوال کیا گیا، آپ نے صرف اتنا ہی کہا کہ یہ دینی لحاظ سے اور میرے باپ کی نسل کے لحاظ سے یہ میری بہن ہے۔ تو اس طرح سے یہ کوئی بھی جھوٹ اس طرح منسوب نہیں ہوتا۔ آگے ایک دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر کے ختم کروں گا۔ سب سے زیادہ ظلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور آپ کی طرف ایسے باتیں منسوب کی گئیں جو نہیں کی جانی چاہیے تھیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ رسول سورہ تحریم میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو بعض باتیں بتائی۔ اب ایک بات بتائی، اور بات حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر صغیر میں فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ بات یہ تھی کہ وہ بیوی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس بیوی نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے یہ شہد کی مہک آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید یہ بہت ہی حساس ہے اور یہ محسوس کر رہی ہے اس شہد کی بو کو، تو حضور نے فرمایا میں آئندہ شہد کا شربت نہیں پیا کروں گا۔ حضور ایک بیوی کے پاس زیادہ عرصہ رہے، زیادہ وقت رہے، اور اس نے وہ شہد کا شربت آپ کو پلایا جو آپ کو بہت مرغوب اور پسند تھا۔ اس کے اوپر جو مفسرین نے لکھا میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر فلمیں بنی، اس کے اوپر کارٹون بنے، اس کے اوپر کیا کچھ بنا، اللہ تعالیٰ بچائے دنیا کو اس عذاب سے۔ وہ سارا ان مسلمانوں کا کیا کرا تھا جنہوں نے تفاسیر میں یہ باتیں لکھی، اور اسی کو پھر دشمنان اسلام نے اچھالا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو استعمال کیا۔ اب دوسری بات، عبس و تولی، اس کے بارے میں یہ کہا کہ ابن مکتوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، تیوریاں چڑھائیں، حالانکہ ایسی بات ہی نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تفسیر کبیر میں اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح زید کے متعلق، زینب کے متعلق بہت سی باتیں تھیں جو انہوں نے کہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کے یہ بات میں ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے گلہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان تعلقات سے محض ناآشنا ہوتا ہے جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر اور بالاتر ہے، اپنی عقل کے پیمانے سے ناپنا صریح حماقت ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوع کا پھل کھایا، یا عبسا و تولی کو لے بیٹھے، ایسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ اور حضرت مسیح صاحب نے اپنے ایک شعر میں فیصلہ کر دیا، آپ فرماتے ہیں سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکس خدائے برتر خیر الورا یہی ہے کہ سارے پیغمبر 1,24,000 جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب پاک ہیں، سب کے سب قابل احترام ہیں، لیکن سید الورا خاتم النبیین وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہیں، جنہوں نے ان انبیاء کا احترام مسلمانوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں قائم کیا۔ اور عصر حاضر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے ایک دفعہ پھر انبیاء کا ایمان، انبیاء پہ جو ایمان مفقود ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کو دوبارہ لوگوں کے دلوں میں قائم کیا، اور اس طرح ایمان، ارکان ایمان پہ دوبارہ ہمارا ایمان قائم ہوا۔ یہ حضرت مسیح السلام اور آپ کے خلفاء کی بدولت تھا۔
जज़ाकुमुल्लाह ताला आसन जज़ा। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जिस तरह के आपने बयान फरमाया अपने मंजूम कलाम में, एक रहनुमा उसूल बयान फरमाया है कि सब पाक हैं पैगंबर, कि वो सारे अंबिया मुक़द्दस वजूद हैं। तो आज जमात अहमदिया इसी रहनुमा उसूल पर अमल करते हुए पेशवाइन मज़ाहिब का जलसे का इनाकात करती है पूरी दुनिया में, और मुख्तलिफ़ अक़वाम और मज़ाहिब के रहनुमा और लीडर्स को अपने मंच पर बुलाती है, और उनके साथ तबादले ख़यालात का भी एक अज़ीमशान मौका होता है, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में इंटर रिलीजियस और पीस और हारमोनी को जमात अहमदिया प्रमोट करती है। तो ये भी सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही अज़ीमुशान इस्लाही कारनामा है, जो सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अंबिया कराम की इस्मत की हिफाजत के सिलसिले में सरअंजाम दिया है। कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम टेलीफ़ोन कॉलर्स का नाम लेना चाहता हूँ। मुकर्रमा महूश दानिया साहिबा हैं इटली से, और मुकर्रम कुरैशी अब्दुल हकीम साहब हैं इंडिया से। इन दोनों से इंशाअल्लाह हम अला तरतीब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुकर्रमा महूश दानिया साहिबा से, जो इस वक्त हमारे साथ इटली से राब्ते में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दानिया साहिबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इनसे दोबारा बात करने की हम कोशिश करेंगे। मुकर्रम कुरैशी अब्दुल हकीम साहब हैं, जो इंडिया से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अब्दुल हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी खाक सर की जानिब से सवाल ये है कि आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद ने अपने चंद चेले चाटों को लेकर के एक तहरीक का आगाज किया था, जिसका वाहिद मकसद इस्लाम और बानी इस्लाम पर एक एक हमले करना था। मेरा सवाल यह है कि सैयदना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने जरीउल्लाह बनाकर मबूस किया था, आपने किस तरह इस तहरीक का कामयाब मुकाबला किया और किस तरह ये तहरीक हमेशा के लिए मिट गई। मुझे मोहतरम एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि चूंकि इस वक्त अंबिया कराम की सिद्दीकियत का खुसूसी तौर पर गुफ्तगू हो रही है, इस सिलसिले में एक इंतहाई अदब के साथ एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि हमारे शहर बेंगलोर से निकलने वाले एक उर्दू अखबार सालार, ये एंटी अहमदिया ऑर्गन है। इस अखबार में एक गैर अहमदी आलिम ने मजमून लिखा जिसका उन्वान था झूठ कब बोला जा सकता है। अपने इस मजमून में वो गैर अहमदी आलिम लिखता है कि झूठ 3 मौक़ों पर बोल दिया जा सकता है। एक, बीवी को खुश करने के लिए, दूसरा मैदान जंग में, तीसरा 2 फरीक़ैन के दरमियान अगर फसाद हो जाए तो उस फसाद को मिटाने के लिए भी नऊज़ बिल्लाह झूठ बोला जा सकता है। इसके अलावा आजकल हमारी सोसाइटी में एक आर्जी फायदे की खातिर भी बड़े धड़ल्ले के साथ झूठ बोला जा सकता है। मेरी उलमा कराम से में किस किस्म का ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। मैं मोहतरम मौलाना कौसर साहब से दरख्वास्त करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आर्य समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने स्वामी दयानंद ने और बाद में और लीडरान ने वो एक तंजीम चलाई, इसमें कोई शक नहीं थी। वो उन्होंने इस्लाम पर बहुत ज़्यादा हमले किए, बहुत किताबें लिखी, लेकिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इन सब का जवाब दिया। और इस मामले में सबसे मुदल्लल और अहम किताब वो आपकी बराहीन अहमदिया के 4 हिस्से हैं। उसके अलावा आपका मुरलीधर के साथ मुनाजरा हुआ, जो कि सुरमा चश्मारिया के नाम शाये भी हो चुका हुआ है। इसके अलावा चश्मा मार्फत है, इसके अलावा पुरानी तहरीरें हैं, और बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इनके अकायद का रद्द किया है। और रद्द का मतलब उनको उन्हीं की कुतुब से और अकली दलाइल से और इस्लाम की तालीमात से समझाया है कि जो तुम कह रहे हो वो दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने जो कुछ कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है, वो बिल्कुल सही है। एक दूसरी बात जो आप कह रहे हैं झूठ की, देखें झूठ की कोई इजाज़त किसी तरफ भी नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक बात को 2 तरह से कहा जाता है, लेकिन वो गलत नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये कप मेरे सामने पड़ा हुआ है, इस कप में आधा कप ये पानी है और आधा कप ये खाली है। अब अगर मैं तारिक साहब से पूछूं कि इस कप में क्या है, तो वो कहेंगे कि आधा खाली है। मैं कहता हूं नहीं, आधा भरा हुआ है। वो कह रहे हैं आधा खाली है, मैं कह रहा हूं आधा भरा हुआ है। मेरी बात भी दुरुस्त है और उनकी बात भी दुरुस्त है। वो भी गलत नहीं कह रहे और मैं भी गलत नहीं कह रहा हूं। तो बाज़ दफ़ा एक बात को 2 तरह से बयान कर दिया जाता है, लेकिन दोनों वो सही होती हैं। इस्लाम अगर इजाज़त देता है तो सिर्फ इस हद तक। और जो जंग की बात की जाती है, उसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं वो असल में एक हदीस है, अल हर्ब खुदातुन,
کہ جنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے کچھ ایسی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، وہ میدان جنگ کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو اسلام کبھی بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، بات کو بعض دفعہ توریہ کے طور پر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتی ہے اور سچ کے قریب ہوتی ہے اور سچ کی طرف ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پانی کی مثال دے کے بتا دی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ مکرمہ محفوظ دانیہ صاحبہ سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال تھا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ آپ کا جو سوال ہے یہ ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہے، تاہم اس وقت میں محترم مولانا منصور احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس وقت ان کو کچھ جواب دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی یہ تعریف ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو کہ روایت کی شکل میں آپ کے بعد 150-200 سال بعد جمع ہوئی، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور سنت کی تعریف یہ ہے کہ سنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش ہے۔ فعلی روش سے مراد یہ ہے کہ اسلامی احکامات کو جو آپ نے اپنے عمل سے اور اپنے فعل سے کھول کر اور کر کے بتایا، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان سنت اور حدیث میں فرق کر کے دکھلایا، اور ناقابل تردید ایسی دلیل دی ہے کہ ہمیں اس فرق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حدیثیں بہت بعد میں جمع ہوئیں، تو اگر مسلمان اصل میں اس کا بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہا جاتا ہے، اور سنت آپ کے اس طریقہ کار کو کہا جاتا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ اور احادیث یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں جمع ہوئی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنیادی طور پہ ہمیں ایک اصول سمجھایا ہے کہ ہماری شریعت کی بنیاد سب سے پہلے قرآن مجید پر ہے، پھر سنت متواترہ پر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر نسلاً در نسلاً ہم تک چلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اذان کیسے دی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے آگے نسلاً در نسلاً یہ ہم تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنہ یسنو، کہ یعنی چل کے بتانا، ایک طریقہ کار بتا دینا کہ یہ طریقہ کار تمہیں اختیار کیا نا۔ حدیث وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے صحابہ نے سنا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 250 سال کے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے احادیث جمع شروع کرے۔ جو احادیث سوائے معطا امام مالک کے، باقی ساری احادیث کی کتب کم و بیش 200 سال کے بعد جمع ہوئی ہیں، اس لیے ان کی سندات کے مطابق ان کو جمع کیا گیا، یہ حدیث کہلاتی ہے۔ اور حضرت مسیح عیسیٰ نے ایک بیان اور واضح اصول بیان کر دیا کہ ایسی کوئی بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی جو قرآن کریم سے متصادم ہو، قرآن مجید کے خلاف ہو، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے کلام میں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کوئی اختلاف ہو، کوئی تضاد ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ راوی نے صحیح طور پہ نہ سنا ہو، تابعین نے صحیح طور پہ نہ سنا ہو، تبع تابعین نے صحیح طور پہ نہ سنا ہو، تو وہاں ابہام کا امکان رہتا ہے۔ یہ ہے فرق کہ جو بات کہی جاتی ہے حدیث کے معنی ہی ہے بات، تحدث بات کی اس نے، اور سنت جو آپ نے کر کے دکھایا اور مسلمان پے در پے اسے کرتے چلے آ رہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم طاہر احمد کھوکر صاحب، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ہمارے یہ ریگولر کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، آپ آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ مختلف موضوعات رکھے ہیں تاکہ ایک موضوع اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے تیسرے ساری وہ زیادہ نالج ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کیا کریں اگر آپ کو یہ تجویز اچھی لگے تو۔ باقی سوال میرے دو ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں؟
اور کیا دوسرے جو سوال ہے کہ سورت اخلاص میں لم یلد ولم یولد کی آیت ہے، جو اس کا مسیحی بھائیوں کا جو تعلق ہے، وہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اس سے کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ، شکریہ۔ میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کا جواب دیں۔ عرض یہ ہے کہ سیدنا مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جماعت کی تفاسیر میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف درج ہے، اور وہ ساری تفاسیر میں ہے، تقریباً اکثر تفاسیر میں، جس میں آپ نے ایک کشف اور ایک رویا دیکھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت سے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو آپ کو یہ بتایا گیا یہ آدم ہیں جو مختلف ادوار میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو آدم تو بہت آئے ہیں، اور جس آدم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آدم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور پہلے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے۔ سورہ اخلاص جس کا یہ ذکر فرما رہے ہیں، اس کی بات یہ ہے کہ اس میں عیسائیت کا کہ کوئی لڑکا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں۔ عام طور پہ عیسائی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے۔ اس کی بھی ذرا مختصر سی بات میں بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ ذرا اس کی تفصیل میں جائیں گے، اصل میں ہوا کیا تھا کہ مسیح علیہ السلام بن باپ کے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت تھی، کن فیکون کے تحت مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم کی مثال دی گئی تھی وہاں پہ۔ جو پرانی ان کی روایات پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ پوچھتے تھے، یا ان کے ماننے والوں سے لوگ پوچھتے تھے عیسیٰ کا باپ کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ بس وہ وہاں سے وہ اللہ بچنے کے لیے وہ اللہ ہی پھر آگے رائج ہو گیا۔ اور دوسری اس کی مثال وہاں پہ عام طور پر فلسطین وغیرہ میں وہ جو دیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے ادھر آ گئے انڈیا کی طرف اور کشمیر پہنچے، تو لوگ ان کے متبعین سے پوچھتے تھے عیسیٰ کہاں گیا؟ تو وہ اب جواب سے بچیں گے آسمان پہ گیا، جیسے ایک وہ آسمان ہی بن گیا، وہ عقیدہ کا ایک حصہ بن گیا۔ تو شروع میں یہ باتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں یہ جو ہیں وہ عقائد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پولس نے اس کے بعد ان کو عقائد میں داخل کر لیا۔ سورۃ الاخلاص تو توحید باری تعالیٰ کا ایک جی وہاں تو واحد بھی نہیں، احد ہے۔ عربی زبان میں واحد کے بعد ثانی کا تصور آتا ہے، احد میں تو ثانی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ تو توحید باری تعالیٰ کا ایک جامع تفسیر ہے، اس کا تعلق تو تمام جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک تفسیر ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا۔ ہم ٹیلی فون کالرز کو وقت دیتے ہیں اپنے پروگرام کی رعایت کے مطابق، لیکن اصل موضوع بھی اہم ہے۔ تو میرا محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور سے یہ سوال ہے کہ عام طور پر امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کا جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی دجال کہاں آیا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام مبعوث ہوں گے، اور دجال کے تعلق سے احادیث میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علاماتیں بیان کی ہیں اس کو بھی موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے ظاہر پر محمول کیا، اور دجال کو ایک محیب الشکل جانور اور مخلوق کے طور پر دنیا کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دجال کی حقیقی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اور ایک دجال کے حمار الدجال کے تعلق سے بھی مسلمانوں میں ایک بہت ہی عجیب و غریب شکل کا ایک جانور جو ہے نا وہ تصور کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دجال اور حمار الدجال کی جو علامات بیان فرمائی ہیں اور جو باتیں تمثیلی رنگ میں بتائی گئی ہیں اس کا اپنے تفسیر کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عام مسلمانوں میں یہ دجال کے تعلق سے بہت ہی عجیب و غریب عقیدہ پایا جاتا ہے۔ عام مسلمان دجال کا کیا مطلب سمجھتے ہیں اور ہم اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کا کیا تشریح کرتی ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دجال کے لغوی معنی بتا دوں کہ لغت کیا کہتی ہے، لغت دجال کا کیا مطلب بتاتی ہے۔ آیا لغت ان کے ساتھ ہے جو کہ دجال کے بہت ہی عجیب و غریب معنی بیان کرتے ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ ہے؟ اقرب الموارد جو عربی کی مشہور لغت ہے، اس میں دجال کے متعلق لکھا ہے الدجال الرفقۃ العظیمۃ، دجال عظیم گروہ کو کہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے الدجالۃ الرفقۃ العظیمۃ تقطع الارض، کہ اگر دجال کی بجائے دجالہ کہیں تو
تو اس کا مطلب ہوگا ایسا عظیم گروہ جو زمین کو طے کرے گا، یعنی زمین میں خوب زیادہ سفر کرے گا۔ پھر ایک عربی لغت بیان اللسان میں دجال کا مطلب یہ لکھا ہے بڑی جماعت، بہت فریب دینے والا، دھوکہ باز اور جھوٹا۔ لغت سے ہٹ کر ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے الدجال علی وزن فعال، کہ دجال فعال کے وزن پر ہے۔ فقال الدجل وهو الکذب، اور اگر ہم الدجل کہیں تو اس کا مطلب ہوگا الکذب یعنی جھوٹ، والتمویہ ہو دھوکہ، وخلط الحق بالباطل، اور باطل کو حق کے ساتھ ملا دینا، وہو کذاب، اور جب ہم دجال کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کذاب یعنی بہت جھوٹ بولنے والا، مموہ دھوکہ دینے والا، خلاط باطل کو حق کے ساتھ ملانے والا۔ تو یہ دجال کے لغوی معنی ہیں۔ اب میں دجال کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بہت ساری پیش گوئیاں فرمائی ہیں، اور وہ پیش گوئیاں بہت ہی عظیم الشان اور عالمی نوعیت کی پیش گوئیاں ہیں، جن سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے عالمی نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے ان کو ظاہر پر محمول کر کے بہت ہی مضحکہ خیز بنا دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو باتیں تعبیر طلب ہوں، جو پیشگوئیاں تعبیر طلب ہوں، ان کو ظاہر پر محمول کر کے مسلمانوں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہاری کیا ہی خوش قسمتی ہوگی جب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور وہ تمہارے امام ہوں گے اور تم میں سے ہوں گے، یعنی امت محمدیہ میں سے ہوں گے، باہر سے مت تلاش کرنا۔ اس پیشگوئی کو مسلمانوں نے ظاہر پر محمول کر کے یہ کہا کہ وہی عیسیٰ بن مریم نازل ہونے چاہیے جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور نزول کے لفظ سے یہ کہا کہ آسمان سے نازل ہونے چاہیے، جبکہ حدیث میں آسمان کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ تھا اور جس کے ذریعہ سے اسلام کو عالمگیر غلبہ نصیب ہونا تھا، وہ آ گیا، لیکن مسلمانوں کو اس کو ماننے کی توفیق نہیں ملی۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ دجال کی پیشگوئیاں بھی بہت ساری یہ تعبیر طلب ہیں، ہمیں ان کی کوئی مناسب تعویل کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دجال ایک فرد ہوگا، یعنی فرد واحد ہوگا، اور وہ ظاہری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے کانا ہوگا، اور بہت زبردست قوی ہیکل اور دیو قامت ہوگا۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ حدیثوں سے ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک فرد کا نام نہیں، بلکہ دجال ایک گروہ کا نام ہے اور ایک قوم کا نام ہے۔ تو اب اگر دجال ایک گروہ کا نام ہے اور ایک قوم کا نام ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جو دجال کہلانے کے مستحق ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا، اور بعض روایت میں ہے کہ آخری آیات پڑھے گا، فرمایا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور آخری آیات میں دراصل عیسائیت کا ذکر ہے، مسیحیت کا ذکر ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ جو بگڑی ہوئی عیسائیت ہے، اسی کا دوسرا نام دجال ہے، اور ان کے پادری حضرات جو ہیں یہ دجال کہلانے کے اولین مستحق ہیں، کیونکہ ان کی مانند نہ کوئی دجال اب تک پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ کیونکہ دجال کے مفہوم میں جو جو معنی پائے جاتے ہیں، جھوٹ، کذب اور دھوکہ، یہ ساری باتیں ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اب میں دجال کی کچھ علامات کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بہت ساری علامات بتائی ہیں، وقت کی رعایت سے میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو جو علامات بتائی ہیں، وہ سب کی سب
اس قوم نصارہ پر پوری طرح چسپاں ہوتی ہیں۔ ایک علامت دجال کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ خاص طور پر اسلام کے خلاف ہوگا، مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ تو اس پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ واقعی اسلام کے لیے عیسائیت سے بڑھ کر آج تک کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان عیسائیت سے پہنچا، خواہ وہ دینی لحاظ سے ہو، دنیاوی لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائی ہو گئے، اور اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کسی نے اگر لٹریچر شائع کیا، اسلام کے خلاف سب سے زیادہ اگر کسی نے مکر و فریب سے کام لیا تو وہ یہی قوم ہے۔ اور اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر سب سے زیادہ کسی نے سب و شتم سے کام لیا تو وہ یہ پادریوں کا گروہ ہے۔ اور حال میں جو فتنے اٹھے ہیں، قرآن جلانے کا فتنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کا فتنہ، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا۔ اس فتنے نے سارے عالم اسلام کو خون کے آنسو رلایا۔ تو اگر اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ یہ فتنہ نہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سا فتنہ ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی۔ ایک علامت دجال کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا۔ جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں وہ اس کو ظاہر پر محمول کر کے کہتے ہیں کہ واقعی طور پر جسمانی لحاظ سے وہ کانا ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ داہنی آنکھ سے مراد دین کی آنکھ اور روحانی آنکھ ہے، اور بائیں آنکھ سے مراد دنیا کی آنکھ ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی آج ہم بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قوم نصارہ ہے ان کی داہنی آنکھ یعنی روحانی آنکھ، دینی آنکھ بالکل اندھی ہے، کیونکہ انہوں نے توحید سے منہ موڑ لیا اور ایک انسان کو خدا بنا لیا۔ اور ان کی جو بائیں آنکھ ہے یعنی دنیا کی آنکھ وہ بہت تیز ہے، اور یہ بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں جو ہے یہ سب سے آگے ہیں، بہت تیز ہیں۔ ایک علامت دجال کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ دجال کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا اور صرف مومن اس کو پڑھ پائے گا۔ تو اگر ہم اس کو ظاہر پر محمول کریں کہ ظاہری طور پر کاف رے لکھا ہوگا تو پھر جو بھی دیکھے گا پڑھ لے گا، سبھی پڑھ لیں گے، صرف مومن کی اس میں کیا خصوصیت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ باتیں تعویل طلب ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کا کفر بہت نمایاں ہوگا، بالکل واضح ہوگا، اور ایک مومن کو ان کے گمراہ کن عقائد کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر کاف فیرے لکھ چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو یہاں پر جو کفرہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کاف فیرے، نہ ایک حرف زیادہ نہ ایک حرف کم، کس کے لیے؟ الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ایک علامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی یہ بتائی کہ دجال ویرانے سے گزرے گا اور زمین کو کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کے پیچھے یعنی دجال کے پیچھے شہد کی مکھیوں کی طرح ہو لیں گے۔ تو اگر اس کو ہم ظاہر پر محمول کریں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ دجال میں خدائی طاقت ہوگی اور زمین اور آسمان اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ بات دراصل یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس یعنی کہ وہ قوم جو دجال ہے یعنی قوم نصارہ، ان کے پاس زمینی خزانے بہت ہوں گے، ہاں آسمانی خزانہ نہیں ہوگا، روحانی خزانہ نہیں ہوگا، اور یہ بات ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ زمینی خزانے ان کے پاس بے تحاشا ہیں۔ ایک علامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی یہ بتائی کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا، تو وہ قوم دجال پر ایمان لے آئے گی،
تو جو قوم دجال پر ایمان لے آئے گی ان کی مدد کی خاطر دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسا دے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگا دے گی۔ اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ زمین سے خوب فصل اگائے گی اور کاشتکاری میں ان کو ایک خاص مہارت حاصل ہوگی، اور اس کے نتیجہ میں ان کے پاس اناج کے پہاڑ ہوں گے۔ اور حدیث میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ دجال کے پاس جو ہے روٹی کا پہاڑ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بنا پر کہ کاشتکاری میں یہ قوم ماہر ہوگی، ان کے پاس جو ہے اناج کے پہاڑ ہوں گے، ڈھیروں ڈھیر اناج ہوگا، لیکن جو قوم اس پر ایمان لے آئے گی، ان کی بات مانے گی، ان کو یہ دیں گے، اور جو قوم ان کی بات نہیں مانے گی ان کو نہیں دیں گے۔ اور یہ نظارہ جو ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک تو ان کی بات مانتا ہے اس کی یہ خوب مدد کرتے ہیں، اور جو ملک ان کی بات نہیں مانتا اس پر یہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ ایک علامت دجال کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ دجال کے ساتھ آگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ آگ سے کام لینے والی قوم ہوگی، اور ان کے جو سارے اہم کام ہیں یہ فائر پاور پر ہوں گے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ دجال کے پاس جو آگ کی طاقت ہوگی اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچے گا، کیونکہ دجال کا فتنہ خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عراق اور افغانستان اور دوسرے ممالک میں جو آگ برسائی گئی، شاید اتنی آگ جنگ عظیم میں بھی نہ برسائی گئی ہو۔ پھر ایک علامت، بہت بڑی علامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی یہ بتائی کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا، وہ اس کی سواری ہوگا، دجال کی سواری ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس گدھے کے دونوں کانوں کے بیچ 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ گدھا آگ کھائے گا، یعنی وہ عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ آگ سے چلنے والا گدھا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گدھے کے پیٹ میں دروازے ہوں گے۔ عربی میں فروج کا لفظ ہے جس کے معنی سوراخ کے ہیں، مراد یہ ہے کہ دروازے ہوں گے، اور اس دروازے سے لوگ داخل ہو کر اس کے پیٹ میں سوار ہوں گے۔ اور وہ گدھا جو آگ کھائے گا وہ آگ سواریوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آگ کا کمپارٹمنٹ الگ ہوگا اور سواریوں کا اور مسافروں کا کمپارٹمنٹ الگ ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گدھے کے پیٹ میں روشنی ہوگی اور مسافروں کے فائدے کے سامان ہوں گے، جیسا کہ ایئر کنڈیشن ہے، ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اور آج کل سفر کے دوران مسافروں کو کھانے پینے کی بھی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، اور پڑھنے کے لیے بھی رسالے اور ڈائجسٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ گدھا بہت تیز رفتار ہوگا اور ہوا سے باتیں کرے گا، اور مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ بہت جلد طے کر لے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت ہی دلچسپ بات یہ بتائی کہ وہ گدھا جب روانہ ہونے لگے گا تو وہ آواز دے گا، الیہ اولیائی، کہ میری طرف آ جاؤ، جس نے سوار ہونا ہے وہ سوار ہو جائے۔ تو یہ جو پیش گوئیاں ہیں اتنی واضح ہیں کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ دجال کی سواری سے مراد دجال کی ایجاد کردہ سواریاں ہیں، جن میں کہ ٹرین اور ہوائی جہاز اور بڑے بڑے بحری جہاز یہ قابل ذکر ہیں، جن کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کھینچا ہے، اور یہ بہت ہی حیرت انگیز پیش گوئیاں ہیں جن سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا پتہ لگتا ہے۔ اگر ہم ان کو ظاہر پر محمول کریں تو یہی پیش گوئیاں جو کہ بہت ہی عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں یہ مضحکہ خیز بن کر رہ جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ مخبر صادق سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ جوامع الکلام بھی ہیں، یہ عظیم الشان علامات ہیں جو دجال اور حمار الدجال کی بیان فرمائی ہیں۔ ظاہر پر اس کو محمول کرنے سے یہ تو ایک کارٹونی فلم کی طرح بن جاتا ہے، اور موجودہ زمانے میں جو لوگ دجال کے ظہور کو بہانہ بنا کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ دجال کی یہ ساری علامتیں جس طرح مسیحی اقوام پر پوری ہو رہی ہیں تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود
علیہ السلام نے دلائل اور براہین کے ذریعہ سے اس دجال کو قتل کیا ہے، اور مسیحیت کو آپ نے اپنے دلائل سے، بلکہ انہی کی مذہبی کتب سے دلائل پیش کر کے اپنی تصانیف اور اپنی ملفوظات میں دجال کو آپ نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ حضرت مسیح کی آمد کے منکر ہیں، ان کو چاہیے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں اس کو تمثیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا بیان فرمایا ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہو دجال کو، اور جو علامتیں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ آپ تو شاہد بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں، تو آپ نے شاہد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے نظارے دکھائے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے یہ عظیم شان پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں جو موجودہ زمانے میں مسیحی اقوام پر پوری ہو رہی ہیں۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو انڈیا میں آیا، وہ بھی جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا اناج لے کر آیا، تجارت کی غرض سے آیا، لیکن ساتھ ہی پادری صاحبان نے مسیحیت کی بھی تعلیم اور اس کی تبشیر کرنی شروع کر دی تھی۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان سب کا رد فرمایا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے ہم ابھی بات کریں گے۔ مکرم خیر الاسلام صاحب ہیں، مکرم ناصر احمد طاہر صاحب ہیں، مکرم انور ادریس صاحب ہیں، اور مکرم کے محمد سلیم صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے میں ایک ایس ایم ایس ہے جو ہمیں موصول ہوا ہے اس کے تعلق سے محترم مولانا محمد حمید کوثر سے یہ پوچھنا چاہوں گا۔ یہ ہمارے مکرم وسیم احمد صاحب ہیں جو آندھرا پردیش انڈیا سے ہمیں یہ ایس ایم ایس موصول ہوا ہے۔ ان سے یہ دریافت کر رہے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ یہ عقیدہ قبر مسیح کے تعلق سے پیش کرتی ہے کہ محلہ خانیار کشمیر میں واقع جو قبر ہے، جس کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ وہ یوز آصف کی قبر ہے، جماعت احمدیہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے یہ دریافت فرمایا، تو میں آپ سے درخواست کروں گا۔ اس کی دلیل جو ہے بڑے اختصار کے ساتھ میں پہلے انجیل سے شروع کرتا ہوں، پھر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی غرض خود انجیل میں یہ بیان کی گئی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ انجیل میں ہی یہ فرماتے ہیں کہ اس بھیڑ خانے کے علاوہ بھی میری کچھ اور بھیڑیں ہیں جہاں مجھے پہنچنا ضروری ہے۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں۔ اب سوال یہ ہے کہ بخت نصر کے زمانے میں تو بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان میں سے تو 10 اجڑ کے ادھر آ گئے تھے مشرق کی طرف، اور سارے اس طرف آ کے پھیلے اور کشمیر تک وہ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی بھیڑیں تھیں۔ اب یہ کہا جائے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے تو کیا بھیڑیں آسمان پر تھیں؟ تو ان کا ان بھیڑوں تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور یہی رسولہ نِلا بنی اسرائیل کہہ کے قرآن مجید یہ بات ثابت کر رہا ہے۔ اگلی بات جو ہے، قرآن مجید ایک بات کہتا ہے وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان دونوں کو ایک ایسے اونچی جگہ پر پناہ دی جس میں بکثرت چشمے تھے۔ اب کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ہمالیہ کا ایک حصہ ہے۔ ایک بات، اونچی جگہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو علامت وہاں پہ بیان کی گئی تھی وہ معین، کہ وہاں چشمے بہت زیادہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، جہاں پر خانیار ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے ارد گرد کتنے چشمے ہیں۔ ویری ناگ ایک چشمہ جو ہے وہ جاتا ہے، وہ ڈل جھیل میں گرتا ہے، ڈل جھیل سے آگے جہلم بنتی ہے، مختلف قسم کے دریا بنتے ہیں، اور یہ علامت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی تھی، یہ بعین ہی اس کے اوپر صادق آتی ہے، جو کہ وہ خانیار کا اور سری نگر کا وہ علاقہ ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ انکشاف فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ یوسف آصف کی قبر ہے، تو آپ نے اس وقت خلیفہ نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور انہوں نے 200 علماء کا وہاں سے رائے اور فتوے جمع کیے تھے، اور وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یوسف آصف کی قبر ہے۔ یہ الگ بات ہے آج وہ انکار کریں یا جو مرضی کریں، لیکن اس وقت سب نے بالاتفاق کہا تھا کہ یہ یوسف آصف کی قبر ہے۔ 200 آدمیوں کی معتبر اس وقت یہ ساری گواہی تھی، تو اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور بھی بہت سے آج کل تو دلائل اور حقائق دنیا کے سامنے آ گئے، لیکن اختصار سے یہی ہے کہ پہلے انجیل اور پھر قرآن مجید اور پھر ان کا ثبوت، جو کہ 200 علماء کی میں نے ابھی بات بتائی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ وسیم صاحب، اس تعلق سے اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی تصنیف لطیف مسیح ہندوستان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک انگریزی کتاب ہے کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹ ٹو فکشن۔ اس کے بھی مطالعے سے آپ نے جو سوال پیش کیا ہے اس کے تعلق سے مزید تفصیل آپ کو مل سکتی ہیں۔ اب میں اپنے ٹیلی فون کالرز کی طرف چلتا ہوں۔ مکرم خیر الاسلام
اسلام صاحب ہیں جو اڑیسہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیر الاسلام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ابھی کچھ دن پہلے کہ غیر احمد کی علماء سے ہماری بحث ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام جی بانی جماعت احمدیہ سلسلہ 1835 کو پیدا ہوئے، جی جناب، اور آپ کی وفات جو ہے 26 مئی 1908 کو ہوئی۔ تو اس کے درمیان اب یہ جو 1908 کو ہی اب یہ 2013 چل رہا ہے، تو اس حدیث کے اعتبار سے ایک مجدد کا آنا ضروری تھا۔ تو ان کو پھر میں نے لیس تخلیفنہم فی الارض کو سمجھا کر کے ان کو بتایا، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ذرا اس میں مزید روشنی ڈالیں تاکہ وہ اس سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں۔ جزاکم اللہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کے بعد مجددین کی آمد کے تعلق سے ان کا سوال تھا، میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ خلافت کا ذکر قرآن مجید سورہ استخلاف میں موجود ہے، اور اس کی تشریح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں پہلے ایک نبوت کا دور ہوگا، پھر خلافت کا دور ہوگا، پھر جبری بادشاہ ہو جائیں گے، پھر وہ کاٹنے والے بادشاہ ہو جائیں گے، پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ ثم سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جو خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ ذلی اور امتی نبی ہیں، آپ کی آمد کے بعد وہ خلافت قائم ہوئی، اور خلافت کا سلسلہ اب قیامت تک چلے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی، آگے کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ جو مجددیت کی بات ہے، یہ وہی بات ہے کہ جب وضو نہ ہو تو تیمم قائم مقام ہوتا ہے۔ جب یہ خلافت کا دور نہیں تھا تو ابو داؤد کی یہ حدیث جو ابھی اس کا یہ ذکر کر رہے تھے، ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا۔ مجدد کا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے یہ مجدد دیکھنا ہے تو وہ خلیفہ وقت مجدد ہیں، جو تجدید دین کا کام کر رہے ہیں، جو تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں، اشاعت اسلام کا کام کر رہے ہیں، اور خلیفہ کا درجہ مجدد سے بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خلیفہ ہوتا ہے، اس کی نیابت کر رہا ہوتا ہے جو نبی کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اختصار سے جزاکم اللہ تعالیٰ جزا، بلکہ یہ سوال تو ہمیں ان سے کرنا چاہیے، ہم نے تو زمانے کے امام کو پہچانا ہے، اور اس کے بعد نا کہ 13ویں صدی کا کہاں ہے مجدد اور 14ویں کا کہاں ہے، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی۔ جی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے امام مہدی ہے، اور ان کے بعد خلافت کا نظام قائم ہے، وہ بتائیں کہ کہاں ہے مجدد 14ویں صدی کا۔ جی بالکل، جزاکم اللہ۔ اگلے کالر ہیں ہمارے مکرم ناصر احمد طاہر صاحب، جو سری لنکا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناصر احمد طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، جی جی اپنا سوال پیش کریں ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، میرے 2 سوال ہیں۔ جی جناب، اپنے دونوں سوال اختصار کے ساتھ پیش کر دیں۔ 2 سوال ہیں، ایک سوال تو چھوٹا سا ہے کہ یہ جو انگلی کی فنگر کا اگر ٹپ ہوتی ہے اس میں پن لگا کر تو ذرا سا خون دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کے لیے اگر ٹیسٹ کرانا ہو تو روزہ چھوڑنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جناب، دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ الجمعہ کے اندر دوسری آیت جو ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور اس کے مقابلے میں سورہ آل عمران میں دوسری آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے آل عمران والی، یا مسیح موعود کے لیے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے روزے کی بات کی کہ وہ پن کر کے وہ خون نکلتا ہے، جسم سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، جسم کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اختصار سے یہ اس کا جواب ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ آخرین منہم یا سورہ جمعہ کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس میں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر ہے۔
ایک امیین میں ایک آخرین میں. اور آخرین کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ وہ میں نہیں ہوں گا شخصی طور پہ، بلکہ وہ ابنائے فارس میں سے ایک شخص آئے گا جو کہ بعثت ثانیہ کا مظہر ہوگا. آپ جو رسولاً یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اصل میں آل عمران میں بھی ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیش گوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی بعثت ثانیہ کے طور پر ہیں، جن کا سورہ جمعہ میں ذکر آیا ہے اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ ان کا ذکر ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اگلے کالر ہیں ہمارے مکرم انور ادریس صاحب جو لاہور پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انور صاحب. جی جناب. جی میرا نام اویس انور ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ انبیاء کو بتائیں کہ وہ نبی ہیں، ان کی طرف وحی نازل کرتے ہیں وہ، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ٹھیک ہے جناب، شکریہ جناب، آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے تعلق سے ان کا سوال تھا. عرض یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام ہی وحی لے کے آتے ہیں، وحی کا سارا نظام آپ کے تحت ہی ہے. تو جو انبیاء کو اور اولیاء کو جو خبریں آتی ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہی آتی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اسی سلسلے کی وساطت سے آپ کو پہلے معمور ہونے کا، پھر مجدد ہونے کا، پھر امام مہدی اور مسیح موعود اور نبی ہونے کا، امتی نبی ہونے کا بھی جو خبر ملی تھی، بشارت ملی تھی، وہ اسی نظام جو جبرائیل علیہ السلام کا ذریعہ قائم ہے اسی ذریعہ سے ملی تھی. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. آخری سوال ہے مکرم کے محمد سلیم صاحب جو کیرلا انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد سلیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے پروگرام کے ابتدا میں مولانا کے حمید الدین کوثر صاحب نے ارکان اسلام کے ہر رکن کا مختصر سے بتایا تھے، تو اس میں یہ تقدیر خیر و شر کے تعلق سے بتایا مول صاحب نے. تو ان کے متعلق غیر احمدیوں سے جب ہم بحث کرتے ہیں تو ان کی جو عقائد الگ ہے، اور یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرے اس کے بعد ان کے جو آخر میں انجام جو ہے وہ جو تقدیر جو خدا تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے وہی ہوگا. تو کیا جماعت احمدیہ کے اس کے کیا نظریہ ہے، یعنی تقدیر خیر و شر ہے وہ کس طرح ہوگا انسان؟ جزاکم اللہ جناب. موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے اختصار کے ساتھ. بڑی لمبی ایک بحث ہے، اگر میں اختصار سے دوں گا تو تب بھی وہ میں نہیں کور کر سکوں گا. منٹ رہ گئے 20 اور ابھی سوالات بہت زیادہ ہیں. تو میں آپ سے بڑی ادب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے تقدیر الہی، برائے کرم وہ کتاب جو ہے آپ مطالعہ فرما لیں، اور اس میں بڑی شرح سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے اور کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی. تو میری دوبارہ درخواست ہے کہ آپ تقدیر الہی اگر نہیں ہے تو آپ ہمیں لے کے ہم بھجوا دیں گے فوٹو کر کے، لیکن وہ تقدیر الہی پڑھیں، اس کے اندر یہ ساری وضاحت موجود ہے. جزاکم اللہ. الاسلام ویب سائٹ میں بھی یہ کتاب موجود ہے، انوار العلوم کی جلدوں میں جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو سلیم صاحب یہ کتاب ضرور مل جائے گی، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون کالرز کو ہم ترجیح دیتے ہیں. اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس وقت مسلمانوں میں بے شمار قصے کہانیاں اس واقعے کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، لیکن سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس واقعے کو ایک عظیم الشان کشف قرار دیا ہے اور آپ نے اس کی پرمعروف تفسیر بیان کی ہے. تو زیادہ تفصیل میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ مزہ خیز کی بات اگر آپ دیکھیں تو کچھ دنوں پہلے ہم جب یہ معراج کا یہ دن منا رہے ہوتے ہیں 1-1.5 مہینہ پہلے، وہاں پہ ایک کیلنڈر اور ایک فوٹو بکھرا ہوتا ہے جس میں براق بنائی ہوئی ہوتی ہے، ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کے 2 پر ہوتے ہیں. تو ایک میرے غیر مسلم دوست مجھے دیکھ کے بتا رہے تھے یہ ہے کیا. تو مزہ کا خیز تو اس حد تک بنا دیا گیا ہوا ہے، تو اس کو کیا کریں اب ہم. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اصل روح کو نہیں سمجھ کے ان طرح کی جو چھلکے ہیں ان کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں. بہرحال اس بارے میں بڑے اختصار سے چند ایک باتیں عرض ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سورہ اسراء، جس کو عرب دنیا میں سورہ اسراء کا نام دیا جاتا ہے، قرآن مجید کی 17 نمبر کی صورت ہے، اور ہمارے ادھر کے قرآن مجید میں اس کو بنی اسرائیل. بہرحال دونوں نام ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا.
کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی تاکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے جس کو برکت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نشانات دکھائیں۔ اب یہاں پر جو تفصیل کے قابل بات ہے، ایک تو یہ کہ کیا معراج ایک تھا، کیا معراج اور اسراء یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، کیا معراج اور اسراء یہ روحانی تھے یا جسمانی تھے، یہ ساری باتیں ہیں جو مسلمانوں میں متنازع فی بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بہت سے اختلافات ہیں۔ لیکن سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر کی اسی سورہ بنی اسرائیل میں اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت دی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ اور بعض دوسری کتب میں اس کی وضاحت دی ہے، جو کہ میں اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ معراج ایک نہیں تھا، معراج دو تھے۔ ایک معراج آپ کو نبوت سے پہلے یا عین اس وقت ملا جب آپ کو نبوت کا مقام نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، کیونکہ اس میں شریعت کے احکام بتائے گئے تھے، اس میں نماز کی فرضیت تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور یہ سارا مسلمان جو ابتدائی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نماز شروع نبوت سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ایک معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ہوا جب کہ آپ نبوت ملی یا نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے، یہ ایک معراج۔ دوسرا معراج وہ ہے جس کا سورہ نجم میں ذکر ہے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جس میں یہ پوری تفصیل ہے۔ سورہ نجم کے بارے میں بالاتفاق مفسرین اور مورخین یہ کہتے ہیں یہ نبوت کے 5ویں سال میں نازل ہوئی تھی، یعنی سن 5 نبوی میں یہ نازل ہوئی تھی۔ یعنی یہ دوسرا معراج جس میں لقائے باری حضور کو نصیب ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کو آپ نے دل کی آنکھ سے دیکھا، جو 2 دفعہ ہوا، اس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے۔ تیسرا ہے اسراء۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے مفسرین ان سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ یہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ اسراء جو ہے یہ سارے کا سارا ہوا۔ وہ جو 2 معراج کے سفر ہیں وہ آپ کو روحانی طور پر آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اللہ تعالیٰ سے آپ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جو اسراء کا سفر ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا۔ اب یہ سارا روحانی سفر تھا، کیونکہ مسجد حرام جہاں آپ تھے وہاں سے مسجد اقصی جہاں آپ گئے، یہ بڑے یعنی وضاحت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ اسراء ہو رہا تھا اس وقت مسجد اقصی نام کی کوئی چیز بیت المقدس یا بیت المقدس یا یروشلم میں نہیں تھی۔ یہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں انہوں نے مسجد تعمیر کروائی ہے، بعد میں یہ بادشاہوں کے زمانے میں اتنی بڑی عمارت بنی ہے۔ اس وقت ایسی کوئی مسجد وہاں نہیں تھی جس کا نام مسجد اقصی تھا۔ اب اس کے اندر بات کیا تھی؟ اسراء والے واقعہ میں کیا بات تھی؟ معراج کے معنی ہے آراجہ، یعنی آپ کو روحانی مدارج اور آپ کی ترقیات اور اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچایا گیا، سدرۃ المنتہا جو ایک مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسراء میں کیا بات تھی؟ اسراء کا ایک سفر تھا جو آپ کو خانہ کعبہ سے یا مکہ سے آپ کو یروشلم تک یا بیت المقدس تک کروایا گیا تھا۔ اس کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اب آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑے گی اور آپ کو اس علاقے کی طرف جانا ہوگا جو کہ یروشلم سے مشابہ علاقہ ہوگا، جہاں یروشلم میں اس وقت کیا آبادی تھی؟ عرب بھی تھے، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اب آپ کی ہجرت بھی ایسے شہر کی طرف ہونے والی ہے جہاں کی آبادی انہی افراد پر اور انہی اقوام پر مشتمل ہوگی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر شروع ہوا، اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور رات کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شروع ہوا ہجرت کا وہ بھی رات کو ہوا۔ اور جیسے جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک ساتھی تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 2 افراد پر مشتمل یہ سفر تھا۔ اور جو مدینہ تھا اس کی آبادی بھی بعین ہی ویسے تھی جیسا کہ یروشلم کی تھی۔ وہاں عرب بھی تھے، وہاں یہود بھی تھے، وہاں عیسائی بھی تھے،
اور پورے کا پورا ماحول ویسا ہی تھا جیسے یروشلم کا تھا. تو یہ ایک اسراء کا سفر تھا، اور اصل میں اس سے مراد یہ تھی کہ آپ کا ہجرت کا سفر ہے جو آپ کا ہونے والا ہے. ایک تو یہ بات تھی. اب رہا سوال یہ کہ کیا یہ جسمانی تھا؟ یہ جسم عنصری کے ساتھ، یہ اس جسم کے ساتھ ہوا تھا یا روح کے ساتھ ہوا تھا؟ اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ مسیح صاحب نے بڑی وضاحت سے اس کو بتایا ہے کہ یہ ایک سارا کشفی اور روحانی سفر تھا. اور رویا کا لفظ ہے وما جعلنا رویا التی آریناک الا فتنۃ للناس. اس کو اللہ تعالیٰ نے رویا کہا ہے. اور رویا جس وقت ہم اردو میں کہتے ہیں تو اس کے معنی خواب کے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں رویا کے معنی ہوتے ہیں بین النوم والیقظہ، کہ بیداری اور نوم کے ساتھ ایک ربودگی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس حالت کو یہ رویا کہتے ہیں. اس حالت میں بھی یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ عام بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں واللہ قد رأیت جمالہ بے عیون جسمی قائدا بے مکانی. یہ بھی حضور حضرت مسیح صاحب نے فرمایا ہے. تو یہ کشفی حالتیں بعض دفعہ عین بیداری کی حالت میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا یہ روحانی تھیں، کشفی باتیں تھیں. اور خود حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف دین سیکھو، آپ فرماتی ہیں واللہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اورجا بروحہ، کہ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گم نہیں ہوا تھا. آپ تو اپنے سونے کی جگہ پر موجود تھے، لیکن جو آپ کو معراج ہوا بے روح ہی، آپ کی روح کے ساتھ ہوا. بخاری شریف میں جہاں یہ ساری حدیث ذکر ہے وہاں پر آخر میں ثم استيقظ، اگر یہ جسمانی طور پر تھا جیسا کہ ہمارے بعض غیر احمدی احباب فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے استيقظ کیا تھا پھر؟ استيقظ تو تبھی تھا جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بیدار ہوتا ہے. تو یہ ایک روحانی سفر تھا. اس کا تیسرا پہلو وہ میں حضرت مسیح صاحب کے الفاظ میں ہی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں. قرآن شریف کی یہ آیت جو سورہ اسراء کی ابھی میں نے پڑھی، معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے، اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے. پس جیسا کہ سیر روحانی کے لحاظ سے خدا تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا، ایسا ہی سیر زمانی کے لحاظ سے جناب کو شوکت اسلام کے زمانے سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، برکات اسلامی کے زمانے تک جو مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے پہنچا دیا، یعنی کشفی طور پہ یہ سب دکھا دیا. پس اس پہلو کی روح سے جو اسلام کی انتہائی زمانہ تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کشفی ہے، مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود علیہ السلام کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے، اور جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا یہ کلام ہے مبارکن و مبارکن و کل امر مبارکن یجعل فیہ. یہ خطبہ الہامیہ میں حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک آپ کا معراج مکانی تھا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا، ایک آپ کا زمانی تھا، زمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے کشفی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موعود علیہ السلام کا سارا زمانہ بتا دیا تھا. اس لحاظ سے حضرت السلام خطبہ الہامیہ میں جو دوسرا تیسرا باب ہے اس میں آپ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ دو معراج تھے، اور میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ معراج دو تھے، اسراء الگ تھا، دونوں کے الگ الگ مقاصد تھے، زمانے الگ تھے، اور یہ بہت اعلیٰ درجہ کا ایک کشف تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. اس کے تعلق سے تو قرآن کریم کی واضح آیت موجود ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی جی وسلم نے اپنے دل سے، اور ایک روحانی اور عالم کشف کا ایک نظارہ تھا جو معراج اور اسراء کے صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اب میں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور محترم مولانا منصور احمد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہدایت کے 3 راستے بیان فرمائے ہیں.
قرآن کریم، اعلیٰ ترتیب یہ بیان فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم ہے، دوسرے نمبر پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرے نمبر پر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے بعض ایسے فرقے ہیں جو سنت کو قرآن کریم پر مقدم رکھتے ہیں اور احادیث کو بعض قرآن کریم کے اوپر مقدم رکھتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ترتیب بیان فرمائی ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اور آپ نے جو تفصیل بتائی ہے اس میں وہ کیا ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ ہمارے پروگرام کا بہت کم وقت اس وقت رہ گیا ہمارے پاس، تو میں آپ سے درخواست کروں گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مسلمانوں کی بہت ساری عملی و اعتقادی غلطیوں کو دور فرمایا، وہاں مسلمانوں کے اندر جو قرآن اور حدیث کے تعلق سے جو غلط عقائد پیدا ہو گئے تھے، آپ نے ان کی بھی اصلاح فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہی ایک فرقہ اہل قرآن پیدا ہوا۔ اس کے بانی عبداللہ چکڑالوی تھے، جو کہ موضع چکڑالہ ضلع میاں والی کے رہنے والے تھے، جو کہ پاکستان میں ہے۔ انہوں نے حدیث کا کلیتاً انکار کر دیا، گویا کہ حدیثیں جو ہیں کچھ بھی چیز نہیں اور لغو ہیں، بیکار ہیں۔ اس کے بالمقابل فرقہ اہل حدیث نے گرچہ کہ قرآن کا انکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے حدیثوں کو قرآن پر ترجیح دی اور حدیث کے مرتبہ کو قرآن سے زیادہ قرار دیا، گویا کہ حدیث ایک قاضی کی طرح اور ایک جج کی طرح کرسی پر بیٹھی ہے اور قرآن اس کے سامنے ایک مستغیث کی طرح کھڑا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم و عدل کی حیثیت سے فیصلہ فرمایا، اور جو صحیح نظریہ ہے وہ آپ نے پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند ہے، اور ہدایت کے لحاظ سے اور قطعی اور یقینی ہونے کے لحاظ سے قرآن پہلے نمبر پر ہے، پھر دوسرے نمبر پر سنت ہے، اور تیسرے نمبر پر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو لوگ کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، فرق کریں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ بیچ کوئی راستہ اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ جو ہیں جو کہ پکے کافر ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین حدیث فرقہ اہل قرآن کا رد فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحیح اسلامی نظریہ تھا وہ پیش کیا کہ قرآن مجید کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، اور ہدایت کے لحاظ سے اور یقینی ہونے کے لحاظ سے قرآن پہلے مرتبہ پر ہے، پہلا درجہ قرآن کا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر سنت ہے، اور تیسرے نمبر پر حدیث ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اس نے ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں ہم ان سب اعتقادی اور عملی غلطیوں جس پر مسلمان آج دوچار ہو رہے ہیں، ان میں الجھنے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں خلافت احمدیہ جو ایک عظیم الشان نعمت ہے وہ جماعت احمدیہ کو عطا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ ان غلط عقائد کی بے خونی کرتے ہوئے دنیا کو حقیقی اسلام کا چہرہ دکھا رہی ہے اور اس کی طرف بلا رہی ہے۔ میں جو ہمارے ٹیلی فون کالرز تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ایسے بھی تھے جن کے ساتھ ہماری بات نہیں ہو سکی، میں ان کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مکرم حیات محمد بھٹی صاحب ہیں پاکستان سے، چودھری محمود احمد صاحب ہیں پونچھ انڈیا سے، مکرم محمد انور حسین صاحب ہیں بہار سے، مکرم وسیم احمد ندیم صاحب ہیں انڈیا سے، اسی طرح مکرم کے عصمت رخشندہ صاحبہ ہیں کرناٹک سے، مکرم شیخ عمران صاحب ہیں حیدرآباد انڈیا سے، مرزا حنیف احمد صاحب ہیں کینیڈا سے، اسی طرح مکرم مبشر احمد بٹ صاحب ہیں آسٹریلیا سے، آئرلینڈ سے اسی طرح کچھ ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ مکرم ذیشان سعید صاحب ہیں فیصل آباد پاکستان، مکرم محمد اسماعیل صاحب نیپال، مکرم
वरंगल से एक SMS मौसूल हुआ मुकर्रम मोहम्मद पाशा साहब का, इसी तरह शम्स खोकर साहब हैं और मुकर्रम फ़ज़ल अहमद साहब हैं जो सऊदी अरब से हमें इन्होंने SMS किया है। मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम का मुशाहिदा किया और हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश की है। इसी तरह मैं अपने पैनल के उलमाए कराम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे टेलीफोन कॉलर्स के सवालात का भी जवाब दिए हैं और हमारे प्रोग्राम को भी कामयाब बनाया है। आखिर पर मैं सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, खुदाए ताला ने इस ज़माने को तारीक पाकर और दुनिया को गफलत और कुफ्र और शिरक में गर्क देखकर और ईमान और सिद्क और तकवा और रासबाजी को ज़ाइल होते मुशाहिदा करके मुझे भेजा है ताकि वो दोबारा दुनिया में इल्मी और अमली और अखलाकी और ईमानी सच्चाई को कायम करे और ता इस्लाम को उन लोगों के हमलों से बचाए जो फ़लसफ़ियत और नेचरियत और अबाहत और शिरक और दहरियत के लिबास में इस इलाही बाग को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आईना कमालत इस्लाम सफ़ा 251। नाजरीन, अगले हफ्ते हमारा प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि जलसा सालाना ब्रितानिया का इनाकाद होगा और उसके लाइव नशरियात आप मुशाहिदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारा अगला प्रोग्राम 7 सितंबर 2013 इंडियन टाइम के मुताबिक रात के 9:30 बजे और GMT के मुताबिक 1600 कादियान दारुल अमान से ही लाइव टेलीकास्ट होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया